بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ بشریٰ غیاث آپ کو سال دوم میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں سرمایہ اردو کا پہلا سبق، مناقب عمر بن عبدالعزیز، جو کہ ماخوذ ہے مطالعات شبلی جلد چہارم سے۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کی طرف آئیں، شبلی نعمانی کا مختصر سا تعارف آپ کو کرواتے چلوں۔ شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی ایک نامور عالم دین، بلند پایہ ادیب، نقاد، محقق اور مورخ تھے۔ انہوں نے اپنی ادبی صلاحیتوں کو قومی فلاح اور ملکی اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ انہیں اگرچہ سر سید احمد خان سے کسی حد تک اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود انہوں نے اپنے قلم سے سر سید کی اصلاحی تحریک کو آگے بڑھایا اور اس کے عملی مقاصد کو تقویت پہنچائی۔ اسلامی تاریخ شبلی نعمانی کا محبوب موضوع تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی داستانیں رقم کی، اسلاف کے کارناموں پر روشنی ڈالی اور ان کے شاندار ماضی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں اپنے اکابر کی عظمت کا احساس پیدا کیا اور مسلمانوں کے پرشکوہ ماضی کو قوم کے سامنے ایک آئینے کی طرح رکھا، تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ وہ ماضی میں کیا کچھ تھے۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ترقی کے لیے نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا، تاکہ وہ جوش عمل سے سرشار ہو کر ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ ان کی کتابیں الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النعمان اور سوانح مولانا روم ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی پہلی 2 جلدیں ان کی اپنی مرتب کردہ ہیں۔ سوانحی سلسلے کے بعض مضامین ان کے مجموعہ مقالات میں شامل ہیں۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز مقالات شبلی جلد چہارم سے اقتباس ہے، جس سے 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے اخلاق کریمانہ کے چند ایک پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ سبق کے پہلے اور دوسرے صفحے میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ سبق پڑھنے سے پہلے سبق کے پہلے اور دوسرے صفحے میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ سبق پڑھتے ہوئے مفہوم کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ مناقب، منقبت کی جمع، اوصاف، خوبیاں۔ محدث، علم حدیث جاننے والے۔ خدیویہ، مالک اور حکمران۔ طرز عمل، برتاؤ اور سلوک۔ شخصی حالت یعنی ذاتی حیثیت۔ مسند خلافت، خلافت کی کرسی۔ متمکن ہونا، بیٹھنا۔ جاگیر، حکومت کی طرف سے عطا کی گئی زمین۔ سلاطین، سلطان کی جمع۔ علامہ ابن جوزی، نامور خطیب، مورخ اور محدث۔ سیرت العمرین، ابن جوزی کی مشہور تصنیف، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات درج ہیں۔ حمص، شام کا ایک شہر۔ تحریری سند، تحریری ثبوت۔ مقدم، افضل، قابل ترجیح۔ سلاطین تیموریہ، مغلیہ خاندان کے لوگ۔ صفحہ نمبر 2 کے الفاظ مانی۔ سفیر، نمائندہ، قاصد۔ دب کر، مرعوب ہو کر۔ غاصب، ناجائز قبضہ کرنے والا۔ دستبردار ہونا، ترک کر دینا۔ منبر، امام کے بیٹھنے کی جگہ۔ کترنا، کاٹنا۔ یمامہ، عرب کا مشہور شہر جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے خلاف جنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ برہم، ناراض، خدا لگتی کہنا، حق بات کہنا۔ مجاز، اختیار رکھنا۔ خواب راحت، میٹھی نیند۔ ایک لہجہ، پل بھر۔ جانے پدر، باپ کی جان۔ یمن، عرب کا مشہور خطہ۔ علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی، جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا۔
ہم نے یہ کتاب مصر میں کتاب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی، جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ تمام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مکحول نے دب کر جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو۔ انہوں نے کہا، اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا،